پچھلے دنوں میں نے ایک خواب دیکھا اور اس خواب میں نے یہ دیکھا کہ دیکھیں ہماری ایک منزل ہم طے کرتے ہیں زندگی میں. اب اس منزل کا جب شعور آپ کو مل گیا تو اس منزل پر پہنچنا مقصد ہے. اور اس کے لیے آپ کو کوئی خچر ملتا ہے, اس کے لیے آپ کو گھوڑے کی سواری ملتی ہے, اس کے لیے آپ کو کوئی ٹرین ملتی ہے, اس کے لیے آپ کو کوئی ہوائی جہاز ملتا ہے, کوئی لگژری قسم کی رائڈ مل جاتی ہے. ڈز ناٹ میٹر, آپ کو جو بھی سواری اویلیبل ہو سکتی ہے. مقصد سواری نہیں ہے, مقصد وہ منزل ہے کہ جس منزل پر آپ کو پہنچنا ہے. تو جو سواری آپ کو ملے گی, جو پوائنٹ میں یہاں سمجھانا چاہ رہا ہوں, ہو سکتا ہے کہ اس سواری کے اندر وہ 100% چیزیں نہ ہوں جو آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, لیکن اس کی سواری آپ کا مقصد نہیں ہے. اصل تو آپ کو منزل پر پہنچنا ہے. ہم لوگ میں سے اکثر لوگ وہ ہیں کہ جو اس سواری کو مقصد بنا لیتے ہیں. وہ امام غزالی نے ایک بڑی اچھی مثال دی تھی کہ ایک آدمی حج پر جا رہا ہے اونٹ پر بیٹھ کر. اب راستے میں اگر رک کر وہ اونٹ ہی کی خدمت میں لگ جائے اور اسے بنانے سنوارنے میں لگ جائے اور اپنی منزل کو بھول جائے جو مقصد تھا پورے سفر کا, تو اس کا مقصد, تو اس کا جو سارا سفر ہے وہ ضائع ہو گیا. تو میں یہ بات کہتا ہوں کہ ہم نے ایک مقصد زندگی میں بنایا, اور وہ مقصد یہ ہے کہ ہمیں اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے. ہم نے مقصد زندگی میں بنایا کہ ہم اپنے اندر انقلاب لے کر آئیں گے, اپنے اندر تبدیلی لائیں گے اور اس معاشرے کو تبدیل کریں گے. ہم نے زندگی کا مقصد یہ بنایا کہ اللہ کے رسول نے جو راستہ اختیار کیا تھا, فرد کی تبدیلی اور اس کے بعد معاشرے کی تبدیلی, ہم اس راستے کو اختیار کریں گے. اور ہمارا مقصد, یہ اقامت دین کیا چیز ہے, یہ جو بڑی فینسی قسم کی ٹرمز استعمال کرتے ہیں, اقامت دین یہی ہے کہ مجھے اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے, اپنے گھر کو تبدیل کرنا ہے, اپنے ایکسٹینڈڈ خاندان کو تبدیل کرنا ہے, اپنے معاشرے کو تبدیل کرنا ہے, اجتماعی تحریک کا حصہ بننا ہے. اس لیے کہ دین کے بیشتر احکام وہ ہیں کہ انفرادی دائرے میں, انفرادی ڈومین میں ان پر عمل نہیں کر سکتا. اس کے لیے مجھے اجتماعیت چاہیے. تو اس اجتماعیت کے پلیٹ فارم کو بنانا ہے, لوگوں کے لیے بھلائی کا پیغام دینا ہے, اس معاشرے کی اصلاح کا کام کرنا ہے, وہاں موجود حکمرانوں کی اصلاح کا کام کرنا ہے. یعنی اقامت دین تو حقیقت میں انسانیت کی بھلائی کا پیغام ہے. وہ فرد سے شروع ہو کر اس سوسائٹی, اس معاشرے اور حکومت کی اصلاح, یہی ٹائٹل ہیں اس کے. تو بات یہی ہے جو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے جب ایک مقصد بنا لیا تو اس مقصد کے لیے ہمیں کسی اجتماعیت کی ضرورت ہے. اس اجتماعیت میں یہ ہو سکتا ہے کہ بے شمار چیزوں پہ ہمیں اعتراض ہو, لیکن اللہ میرا گواہ ہے کہ اس اجتماعیت کے ساتھ جڑا رہنا اور اس سفر میں آگے بڑھنا انفرادی سفر سے بہتر ہے. انفرادی سفر میں آپ کا ہمیشہ یہ, میں نے جس طرح کہا نا, بے شمار چیزیں دین کے تقاضے ہیں جو انفرادی دائرے میں آپ پورے کر ہی نہیں سکتے. آپ کو اجتماعیت کی ضرورت ہے. لیکن یہاں میں ایک اور چیز سے آپ کو وارن کروں. پچھلے دنوں ہمارے ایک بزرگ کی میں ایک بات سن رہا تھا, اور یہ بڑا ایک اہم پہلو ہے جس پر ہمیں توجہ کرنی ہے, اور وہ یہ ہے کہ یہ جو اجتماعی جدوجہد ہم کرتے ہیں نا, اجتماعی جدوجہد میں بعض اوقات ہم اپنی جو خلوتیں ہیں ان خلوتوں کو خراب کر لیتے ہیں. یعنی ہم یہ جو جلوتیں ہیں, جو سامنے نظر آنے والی چیزیں ہیں, انہیں تو ڈیکوریٹ کرتے ہیں, انہیں خوبصورت بنانے کی کوشش کرتے ہیں, ان پہ وقت بھی لگاتے ہیں, لیکن ہم اپنی خلوتوں کو ویران کر لیتے ہیں. خلوت یہی ہے کہ جب کوئی مجھے نہیں دیکھ رہا, میں اکیلے میں ہوں, تو میرا اللہ سے تعلق کیسا ہے, میرا لوگوں سے تعلق کیسا ہے, میں اندر سے کیسا انسان ہوں, میں اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسا ہوں, میرا یہ سارا جو معاملہ ہے خلوت کا, اس خلوت میں ایک خوبصورت انسان ہوں یا میں ایک ڈراؤنا انسان ہوں. تو وہ یہ بات کہتے ہیں, اور بڑی صحیح بات کہتے ہیں, کہ یہ جو بعض اوقات ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں جلوتوں میں سب کے سامنے, یہ تو اکثر ڈرامہ ہوتا ہے. یہ انسان کے اندر منافقت پیدا کر سکتا ہے اگر وہ کانشیس نہیں ہے, اگر اس نے اپنی جو اکیلے کی, جو سیکلوژن کی زندگی ہے, جو خلوت کی زندگی ہے, اسے خوبصورت بنا کر نہیں رکھا. تو میں یہ بات کہتا ہوں کہ ہم اجتماعی جو جدوجہد ہم کر رہے ہیں اس کے اپنے کام ہے کرنے کے,
اور جو انفرادی کام کرنے کے ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں. اس لیے ہمارے ہاں جو ایک روایت آتی ہے صحابہ سے، تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے انسان کے لیے جو نیکیاں انفرادی دائرے میں رکھی ہیں، انسان کو انفرادی دائرے ہی میں جا کر انہیں حاصل کرنا ہوگا، اور وہ حسنات اور نیکیاں جو اجتماعی دائرے میں انسان کے لیے اللہ نے رکھی ہے، اسے اجتماعیت کے دائرے میں جا کر ہی حاصل کرنا ہوگا. تو یہ جب ہم نے ایک گول بنا لیا، ایک منزل کا تعین کر لیا، اس منزل کے تعین کے بعد اگر اس پلیٹ فارم، اس اجتماعیت کے اندر خرابیاں بھی موجود ہوں تو اس کی اصلاح بھی ہمیں کرنی ہے. لیکن ہمارا مقصد وہ اجتماعیت نہیں ہے، ہمیں تو وہ پلیٹ فارم کے ذریعے اپنی منزل پر پہنچنا ہے، اور اس منزل پر پہنچنے کے لیے اس پلیٹ فارم کا ہونا یہ انتہائی ضروری ہے. یہ میری ضرورت ہے، یہ میری مجبوری ہے. تو لہٰذا اس اجتماعیت کو بھی بہتر کرنا ہے، اپنی خلوتوں کو بھی بہتر کرنا ہے، لیکن منزل پر نظر رکھنی ہے کہ وہ کھوٹی نہ ہونے پائے.